الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہم اپنی گزشتہ درس میں جاری بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو دیگر انبیاء پر آپ کو خصوصیت دنیا کی زندگی میں عطا کی گئی ان کا تذکرہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں صاحب کتاب نے عنوان قائم کیا اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخواتیم سورۃ البقرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اختصاص، آپ کو دوسروں کے مقابلے میں جو ایک نمایاں چیز دی گئی، انفرادیت اور فضیلت دی گئی، وہ ہے سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں۔ میرے اعتبار سے یہاں عنوان میں سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کے ساتھ ساتھ بفاتحۃ الکتاب کو بھی بڑھا دینا چاہیے، کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی اختتام کی آیتیں۔ آگے انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو اپنی مسند میں روایت نقل کی حضرت ابو ذر غفاری سے، اسے پیش کیا ہے کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا انی اوتیتہما من کنز من بیت تحت العرش ولم یؤتہما نبی قبلی۔ کہہ رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو دیا گیا ہوں، یعنی یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں آیتیں مجھے دی گئی ہیں عرش کے نیچے کے ایک خزانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش مبارک، عرش کے نیچے کا ایک خزانہ، اس خزانے سے مجھے یہ دو آیتیں دی گئی ہیں، ولم یؤتہما نبی قبلی، اور یہ دونوں ایسی آیتیں ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی یہ نہیں دیا گیا، اسے یہ چیز نہیں دی گئی، گویا کسی نبی کو نہیں دیا گیا، آپ کو دیا گیا۔ تو آپ کی خصوصیت دیگر انبیاء کے مقابلے میں اس حدیث کی روشنی میں بالکل صاف ظاہر ہے۔ یہاں دونوں سے مراد کیا ہے؟ صاحب کتاب نے وضاحت کی، یعنی الآیتین من سورۃ البقرہ، یعنی سورہ بقرہ کی دو آیتیں جو اخیر میں ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس حدیث کو وہ پیش کر کے انہوں نے استدلال کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم کی شرط پر موجود ہے، اور پھر اس کے بعد ان دو آیتوں کا تذکرہ کیا، پوری آیتیں نقل کی، جو وہی آیتیں جس کی تفسیر ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ بقرہ ختم ہونے تک یہ دو آیتیں، ان دو آیتوں کے بارے میں یہ حدیث کہتی ہے کہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اتنی ہی بات پر انہوں نے صاحب کتاب نے اکتفا کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری کی دو آیتیں ایسی دی گئی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ایک صحیح حدیث کی، صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی میں پیش کروں جو آپ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے بیان کے ضمن میں بھی، اور آمن الرسول کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی فضیلت کے بیان میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم حضرت ابن عباس کی مشہور روایت جو صحیح مسلم اور نسائی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل موجود تھے کہ ایک آواز سنائی دی۔ حضرت جبرائیل نے اوپر اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا کہ یہ ایک دروازہ ہے آسمان کا جو کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کیا۔ پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے کہا ابشر بنورین قد اوتیتہما، کہ تم دو نور کی بشارت، خوشخبری قبول کرو، اس سے خوش ہو جاؤ، جسے آپ کو دیا گیا ہے۔ یہ دو نور آپ کو دیے گئے ہیں، لم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے۔ وہ دو نور کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ،
سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کے خواتین یعنی خاتمے کی 2 آیتیں مراد ہیں اس سے. وَلَن تَقْرَأَ حَرْفًا مِّنْهُمَا إِلَّا أُوتِيتَهُ. ان دونوں میں سے 2 نور جو ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ دیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبول وہ لفظ اور وہ حرف قبول کرے گا، وہ دعا قبول کرے گا. یہ مسلم اور نسائی شریف میں یہ حدیث ہے الفاظ کے تھوڑے موڑے فرق کے ساتھ میں. تو صحیح مسلم اور نسائی کی اس حدیث کو دیکھیں تو صرف خواتین میں سورۃ البقرہ ہی نہیں بلکہ سورہ فاتحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شامل کیے جانے کے لائق ہے، بلکہ واضح طور پر اس کا بیان حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث میں، صحیح مسلم اور نسائی کی. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصاصات میں سورۃ الفاتحہ اور خواتین میں سورۃ البقرہ بھی شامل ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کی ایک اور خصوصیت کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی ایک خصوصیت. اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن فی کتابہ الناسخ والمنسوخ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختصاص، خصوصیت کہ آپ کی کتاب میں ناسخ اور منسوخ بھی ہیں. اگر میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ اس پر لمبی بحث کروں، لیکن شاید ہم دور نکل جائیں گے اگر طویل گفتگو کروں، کیونکہ اس کے بعض گوشے بڑے دلچسپ بھی ہیں اور کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ کے وجود کے سلسلے میں کچھ لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ اگر ایک حکم پہلے اللہ نے دیا تو بعد میں اس کو کیوں منسوخ کر دیا. ایسا اگر ہم کہیں گے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ایک بات کا علم نہیں تھا، بعد میں ہوا، تب اس کو ختم کر کے نیا حکم دیا. یہ انتہائی غیر علمی اور غیر عقلی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک حکم دینے کے بعد جب دوسرا حکم نازل فرمایا تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی نئی بات آئی ہے اس لیے یہ تبدیلی ہو رہی ہے. جی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم اور رحمت کا پہلو ہے کہ اس نے بندوں کی پہلی والی حالت کی مناسبت سے ایک حکم دیا، اور جب ان کے اندر طاقت، قوت، بلوغت، فہم اور صلاحیت پیدا ہو گئی تو اب اس حکم کو ختم کر کے ان کی صلاحیت اور فہم کے اعتبار سے جو ان کے لیے مفید اور بہتر حکم تھا اب وہ دے دیا. یہ حکم صرف اگر منکرین حدیث یا قرآن و حدیث پہ تشکیک اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے سوال اٹھاتے ہیں تو ان کو اس سوال کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ توریت، انجیل اور زبور وغیرہ کے احکامات تو قرآن کے ذریعے سے منسوخ ہو گئے. تو یہی اعتراض یہاں بھی آتا ہے جو ہندو کرتے ہیں. تو وہاں بھی کچھ منکرین حدیث اور بعض لوگ کہتے ہیں، سر سید صاحب وغیرہ، کہ توریت اور انجیل میں جو تحریف کی گئی تھی وہ لفظی تحریف نہیں تھی بلکہ معنوی تحریف تھی. وہ اسی عقلی چکر کو نبھانے کے لیے وہ اس قسم کی غیر مدلل بات کرتے ہیں اور اس انداز میں کرتے ہیں جیسے مدلل ہو، جبکہ قرآن حدیث کی واضح طور پر دلیلیں اور نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ توریت انجیل میں ان لوگوں نے صرف معنوی نہیں بلکہ لفظی طور پر بھی تبدیلیاں کی تھی. بھائی توریت لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی اور کہا کہ دیکھیے رجم کے حکم میں یہ ہے کہ اس کا چہرہ کالا کر کے کالک لگا کے اس کو گدھے پہ بٹھا کر محلوں بستیوں میں گھمایا پھرایا جائے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ الگ عبارت ہے اور جہاں ہاتھ رکھا ہے اس کو کہیے کہ ہٹائیں. جب وہ ہاتھ ہٹایا تو اس میں آیت رجم چمک رہی تھی. یہ عبارت توریت ہی میں سے تو پڑھ رہے تھے نا، جس میں منہ پر کالک لگا کے گدھے پر بٹھا کر گھمانے والی بات کہی گئی تھی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان اور زمین کے 6 دن میں پیدا کرنے کے بعد تھک جانے کا تذکرہ نعوذ باللہ خود توریت میں ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریسلنگ کرنا، نعوذ باللہ کشتی لڑنے والی بات بعض تلمود یا توریت یا اس کی شروحات میں. ایسے اور بھی متعدد بیانات ہیں جس کی قرآن مجید نے تردید کی کہ یہ ایسا ایسا کہتے ہیں. چنانچہ الفاظ میں بھی تحریف ہوئی تھی، لہٰذا یہ ایک الگ بحث ہے، اس ضمن میں ہم کر سکتے ہیں. تو ناسخ و منسوخ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر سوال نہیں اٹھتا اس سے، جیسا کہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کا حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا
کہ بندے ابھی ہمارے اس حکم کا کی طاقت قوت اور حیثیت نہیں رکھتے جو بعد میں دینا چاہیے، لہذا اس حکم کا اب ایک آدمی آج اسلام میں داخل ہوا تو ہمارے یہاں بھی یہ حکمت بیان کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ دعوت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے پورے دین کے سارے معاملات اور امور احکامات پہلے ہی دن نہیں بتا دیے جاتے، آہستہ آہستہ بتائے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ کوئی خطا غلطی کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیا جاتا کہ یار اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تم نے اور اس کے باوجود یہ کر رہے ہو، نہیں، پہلے اسے بتایا جائے گا کہ بھائی آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کیا غلطی ہے، اسلام کا حکم اس کے برخلاف یوں ہے، تو بتدریج ہی ہوگا۔ تو جیسے جیسے اس کے اندر علم، صلاحیت، بلوغت آئے گی، فہم آئے گی، ویسے ویسے وہ اسلام کے احکامات پر عمل کرتا جائے گا۔ خیر، ہم اس پہلو کو چھوڑ کر اس خصوصیت کو صرف ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قرآن میں، شریعت اسلامیہ میں ناسخ و منسوخ کا وجود ہے۔ جو سرے سے انکار کرتے ہیں وہ غلط بات کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم کوئی بھی آیت منسوخ کریں یا اسے بھلا دیں، منسوخ کریں یا اسے بھلا دیں تو ہم اس سے بہتر آیت کو پیش کرتے ہیں، اس کی جگہ لاتے ہیں، او مثلہا او مثلہا، یا اس کے مثل لاتے ہیں، دوسرا حکم لاتے ہیں جو اس سے بہتر یا اس کے مثل ہوتا ہے۔ ہاں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ اس کے قدرت کے دائرے میں ہے۔ ہاں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں، ایک حکم کو، ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس کے مثل لاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ موجود ہے۔ اب کتنی ہیں، کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کلی طور پر ناسخ و منسوخ ہے، جزوی طور پر ہے، یہ ایک فقہی اور اصولی کتابوں میں یہ بحثیں آپ کو ملے گی۔ حضرت امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ما نغیر من حکم آیت فنبدلہ او نترکہ فلا نبدلہ، کہ ہم کسی آیت کے حکم میں سے جو آیت کا حکم بدلتے ہیں، اس کے اندر تغیر و تبدیلی کرتے ہیں، یا کسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی نہیں کرتے، ہاں ناتی بخیر لکم، تو ہم جو تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، اس کو لاتے ہیں، ایھا المؤمنون حکماً، کہ اے مسلمانوں فیصلے کے اعتبار سے ہم وہ چیز تمہارے سامنے لاتے ہیں، تم کو عطا کرتے ہیں جو حکم اور فیصلے کے اعتبار سے ان میں سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو۔ او مثل حکمھا فی الخفۃ والثقل، یا جو پہلے حکم تھا کہ ہلکے پن یا بھاری پن کے اعتبار سے وہ اسی کے مثل ہوتا ہے، والثواب والاجر، اور ثواب اور اجر میں اسی کے مثل ہوتا ہے۔ یہ اس کی تفسیر کی امام سیوطی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، وَلَيْسَ فِي سَائِرِ الْكُتُبِ مِثْلَ ذَلِكَ، کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ قرآن مجید سے پہلے، اس میں اس قسم کی بات نہیں ہے۔ اور بڑی پیاری بات ہے، قابل سامنے کی ایک بڑی دلچسپ بات وہ یہ کہ وَلِذَا كَانَ الْيَهُودُ يُنْكِرُونَ النَّسْخَ، چونکہ پہلے کی کتابوں میں ناسخ و منسوخ نہیں تھا، اس لیے یہود جو ہیں وہ نسخ کا، اللہ کی شریعت اور دین میں کسی چیز کے منسوخ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ شروع اسلام سے مسجد اقصی یا بیت المقدس کو قبلہ مانا جاتا تھا پچھلی شریعتوں کا اعتبار کرتے ہوئے، جب تبدیلی قبلہ ہوا تو یہود نصارہ کے ساتھ ساتھ بعض مسلمانوں کو بھی اچنبھا ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سیقول السفہاء والا جو بیان ہے، اور اس میں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش قرار دیا، اور جو لوگ اس پر اعتراض کرنے والے تھے ان کو سفہاء، بیوقوف، نادان کہا، اور یہ بتایا کہ قبلے کی تبدیلی اللہ کا حکم ہے، اس میں حکمتیں ہیں اور اس میں بڑی بڑی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو امام سیوطی کہتے ہیں کہ یہود نے نسخ کا انکار کیا اس لیے کہ پہلی کتابوں میں نسخ نہیں تھا، والسر فی ذلک، اب قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے اور پچھلی کتابوں میں نہیں ہے۔ پچھلی کتابوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھید یہ ہے کہ ان سائر الکتب نزلت دفعۃ واحدہ، کہ ساری کتابیں قرآن سے پہلے کی جو کتابیں تھیں وہ یک بارگی نازل ہوئی، سب اکٹھا ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گئی،
اور فلا یتصور فیہ الناسخ والمنسوخ، جب اکٹھا اور ایک ہی وقت میں پوری کتاب نازل ہو رہی ہے تو اس میں ناسخ اور منسوخ کے ہونے کا، کہ ایک حکم پہلے آیا اور بعد والا کوئی حکم آ کے پہلے والے حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم آ رہا ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ ناسخ ایک حکم کو ختم کر کے دوسرے والا جو آتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ ناسخ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا منسوخ سے نازل ہونے میں تأخر ہو، یعنی کسی حکم کے ناسخ ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس چیز کو وہ منسوخ کر رہا ہے نازل ہونے میں اس منسوخ کے بعد میں آیا ہو۔ اگر پہلے دو حکم متعارض ہے اور اس میں ناسخ و منسوخ کی ہم بحث کر رہے ہیں تو ناسخ وہی ہوگا جو بعد والا ہے، پہلے والے کو ہم ناسخ نہیں کہہ سکتے، ہاں، کیونکہ پہلا حکم یہ تھا، اب اس سے بالکل خلاف میں جب دوسرا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناسخ کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ پہلے والے جس حکم کو ختم کر رہا ہے اس کے بعد نازل ہوا ہو۔ اب توریت انجیل جب اکٹھا نازل ہوئی، ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، تو اس میں پہلے اور بعد میں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ ایک حکم پہلے تھا اور پھر بعد میں دوسرا نازل ہوا، اس لیے بعد والا پہلے کا ناسخ بنا۔ اس کی گنجائش توریت انجیل یا اکٹھا ایک ہی وقت میں نازل ہونے والی کتابوں میں نہیں ہے۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا 23 سالہ مدت میں نازل ہوا، مختلف حالات اور کوائف کی روشنی میں، اور چونکہ یہ آخری کتاب اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ اور ہدایت بننے والی کتاب تھی اور ہے، لہٰذا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ مختلف مراحل میں الگ الگ پس منظر میں قرآن کی آیتوں کو حسب ضرورت نازل کیا جائے، جس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی۔ قرآن مجید نے لنثبت کذالک لنثبت فؤادک وغیرہ کہہ کر اس حکمت کو بیان کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے جملۃ واحدہ، یہ یہود مشرکین کا اعتراض تھا، لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن اس پر یک بارگی اکٹھا طور پر کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی لیے نازل کیا تاکہ اس میں آپ کا دل جما دے میں، آپ کا دل جمے گا، پختگی ہوگی، اس کی تعلیم دینا آسان ہوگا، لوگوں کے لیے سمجھنا، محفوظ رکھنا، ہر اعتبار سے اس میں سہولت اور آسانی ہوگی، اور یہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے گا اس کا معنی اور مفہوم اور اس کے الفاظ سب کچھ۔ یہ ایک خصوصیت قرآن کی جو پچھلی کتابوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حاصل ہے، وہ پچھلی کتابوں کے مقابلے میں، پچھلے نبیوں کی شریعت کے مقابلے میں، کہ اس شریعت میں، اس کتاب میں ناسخ و منسوخ کا وجود ہے۔ ایک خصوصیت جس پر ہم بہت تفصیلی بحث کر چکے ہیں، یہاں سرسری طور سے ذکر کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بالکل واضح سی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ایک لمبا چوڑا چلتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سارے نبیوں کے لیے مہر اور خاتم بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی انسان کے، رجال کے والد یا باپ نہیں ہیں، ہاں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فہذہ الآیۃ نص فی انہ لا نبی بعدہ، یہ آیت نص ہے، واضح دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو رسول کا آپ کے بعد نہ ہونا زیادہ اولا اور اوحرا ہے، زیادہ لائق اور سزاوار ہے۔ یعنی جب نبی نہیں ہوگا تو رسول کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ رسول کا درجہ تو نبی سے اونچا ہے۔ ہاں، لأن مقام الرسالہ اخص من مقام النبوہ، اس لیے کہ رسالت کا مقام نبوت کے مقام سے زیادہ خاص ہے۔ فإن كل رسول نبی ولا ينعكس، اس لیے کہ ہر رسول نبی ہے اور اس کے الٹ نہیں ہوتا۔ یہ بحث ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں صرف اس روایت کو پیش کرتا ہوں جو انہوں نے آخر میں پیش کی، بل قد نص النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ختم النبوۃ بہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات پر نبوت کے ختم ہو جانے اور آپ کے نبوت کے خاتمے پر واضح دلیل کھلے طور پر بیان کی ہے۔ اس سلسلے کی بہت ساری دلیلیں ہم نے تفصیلی گفتگو پچھلے دروس میں کی ہے، یہاں انہوں نے صرف ایک حدیث بیان کی، کہ کہہ رہے ہیں کہ متفق علیہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری اور مجھ سے پہلے کے انبیاء
کی مثال ایسی ہے کمثل رجل، جیسے اس آدمی کی طرح جس نے بنا بیتن، ایک گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، اسے خوبصورت حسین و جمیل گھر کی شکل دی، خوب اچھا اور خوبصورت بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویہ، سوائے اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ، بڑی خوبصورت عمارت بنائی، صرف ایک گوشے کی ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، یعنی وہ ایک نقص نظر آیا، کمی نظر آئی یا خالی جگہ، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، کہہ رہے ہیں کہ پس لوگ اس عمارت کا چکر لگانے لگے اور اس پر تعجب کرنے لگے کہ اتنی حسین جمیل عمارت، اتنی خوبصورت عمارت، لیکن یہ ایک اس میں خامی اور خالی جگہ چھوڑ دی ایک اینٹ کی، ہاں، ویقولون، اور کہنے لگے، ہلا وضعت هذه اللبنہ، کہ یہ اینٹ جو خالی جگہ چھوڑی یہ تم نے کیوں نہیں رکھ دی؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پوری عمارت نبوت کی جو عمارت تھی اللہ نے بنائی تھی اور ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، قال فانا اللبنہ، میں ہی وہ اینٹ ہوں جو خالی جگہ تھی، ہاں، وانا خاتم النبیین، اور میں نبیوں کا خاتم ہوں، نبیوں کا خاتم بھی ہوں، خاتم بھی ہوں، ختم کرنے والا اور مہر بھی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی، لیکن یہ جو مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس مثال کے ذریعے سے قادیانی ہوں، منکرین حدیث ہوں، جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مختلف تعویلات سے کام لیتے ہیں اور خاتم النبیین کے کچھ معنی اور مفہوم بیان کر کے، یا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ایک نئی اصطلاح گڑھ کر خود مرزا نے کی تھی، جو کہا تھا کہ یہ ذلی اور بروزی نبی ہیں، یا یہ فلاں اور فلاں قسم کے ہیں، ہاں، تو یہ ساری باتیں رد ہو جاتی ہیں کہ نبوت کی جو عمارت ہے اس عمارت میں بس ایک ہی اینٹ کی جگہ خالی تھی جو پر ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اب کسی قسم کی کوئی نبوت اور رسالت کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، وہ ذلی بروزی یہ ایک بکواس اور خود من گھڑت اور خود ساختہ قسم کی اصطلاح ہے جس کا کوئی شریعت میں کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی فضیلت ہے۔ اہل علم نے بیان کیا کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں رسولوں کا درجہ اونچا ہے، رسولوں میں اولو العزم رسول جو 5 ہیں، ایک راجح قول کے مطابق جمہور علماء کے نزدیک، ہاں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم رسول کہلاتے ہیں۔ ان 5 میں 2 خلیل، یہ 5 دیگر رسولوں کے مقابلے میں فضیلت اور اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ ان 5 میں حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اونچا ہے، 2 خلیل ہیں، یہ خلت میں دونوں مشترک ہیں، اور ان دونوں خلیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے بھی بلند ہے، آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو خیر کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کے اختصاصات کا سلسلہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح ایمان سے نوازے، اسی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔